محترم ناظرین، آئیے شب برات کا مکمل واقعہ سماعت فرماتے ہیں اور شب برات کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے کتاب و سنت میں کیا فضائل ہے، آئیے مکمل سنتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ محترم ناظرین، شب برات ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہوتی تو خداوند تعالی اپنی مخلوق پر نظر رحمت ڈال کر مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں اور کینہ پروروں کو ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تا وقت کہ وہ اپنا کینہ چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھی اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، شب برات کے نام اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں آج 15ویں شعبان کی رات ہاتھ لگی ہے اور لگنے والی ہے، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام لیلۃ دستاویز والی رات اور اس کا نام لیلۃ المبارکہ مبارک رات بھی ہے۔ کئی نام سے یاد کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں اس کے کئی نام آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہم سب کو نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے اور پورا رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے کو بھی بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ بنایا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا چاند دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا اہتمام رجب المرجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر مہینہ کا چاند دیکھو، لیکن خاص کر رجب کا چاند اہتمام سے دیکھا تاکہ رمضان کا صحیح پتہ چل سکے، اور اسی طرح فرماتے تھے کہ شعبان کا چاند دیکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب المرجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے ماہ رجب میں بھی برکت عطا فرما اور ماہ شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، رمضان نصیب فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب آتا تو اپنی عمر میں برکت اور درازی عمر کے لیے دعا فرماتے۔ اس امت کو بھی چاہیے کہ اپنے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے دعائیں کرے۔ محترم ناظرین، رمضان کی برکات اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہونے کا ایک طریقہ، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کی سالگرہ اور قرآن کریم کی نزول کا مہینہ ہے اور بڑی رحمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے صحیح معنوں میں وہی شخص فیض حاصل کر سکے گا جو رجب اور شعبان سے اس کی تیاری شروع کر دے۔ محترم ناظرین، لیلۃ المبارکہ کی فضیلت، اس سورۃ دخان کی ابتدائی آیتوں میں سے اس رات کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کی تفسیر کے مطابق اس سورت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے کتاب مبین کی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس سے اس چیز کی عظمت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اور انسان کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز بھی نہیں۔ حرام ہے کہ کوئی اگر یوں کہے، میری قسم، میرے باپ کی قسم، میرے دادا کی قسم، میرے بچے کی قسم، تو یہ حرام ہے۔ سب سے بڑی عظمت والے اللہ تعالیٰ ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، لیلۃ المبارکہ کی تفسیر، اولاً تو قسم کھانا ہی نہ چاہیے، اس کی عادت نہ بنائے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک احترام والی، عزت والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب حکیم کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل فرمایا، انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے حکم سے مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے لیلۃ المبارکہ
کہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ان آیتوں میں سے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور بالاتفاق لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، لہٰذا لیلۃ القدر مبارک سے مبارک 15ویں شعبان کی رات نہیں ہو سکتی، بلکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مبارکہ سے مراد بھی شب قدر ہی ہے۔ تو محترم ناظرین، لیلۃ المبارکہ کے فضائل و روایات کی روشنی میں اگر یہ مان لیا جائے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد بھی شب قدر ہی ہے، تو بھی آج کی اس رات کی فضیلت کے ثبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، تقریباً 10 روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صحیفہ ملک الموت کو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں درج کیے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنا۔ اب کوئی بندہ باغوں میں درخت لگا رہا ہے، کوئی شادی کرتا ہے، کوئی مکان کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ باغوں میں درخت لگا رہا ہے، کوئی شادی کرتا ہے، کوئی مکان کی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جا چکا ہے۔ کوئی آدمی کیا کیا پلان بناتا ہے، لیکن آج رات میں پتہ نہیں ہمارا نام زندوں کی فہرست میں ہے یا مردوں کی فہرست میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ گزشتہ 15ویں شعبان میں ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست احباب اسی مسجد میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کہاں سفر میں تھا، کوئی کہاں کس کام میں تھا، کس کو معلوم تھا کہ وہ آئندہ سال زمین پر ہوں گے یا زیر زمین پیوند خاک بن جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو بھی معلوم نہیں آئندہ 15ویں شعبان ملتی ہے یا نہیں، آج فیصلہ ہوگا۔ یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور حال شادی کرنے والے کا یہ ہے کہ ان کا نام تو اس سال میں وفات پانے والوں کی فہرست میں لکھا گیا ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں، اور ابھی ہماری ایسے رشتہ دار بھی آئے چلے گئے، سب کو آنا اور چلا جانا ہے۔ اسی طرح 5ویں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں جو اس سال کی روح قبض کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا اور رسول تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح ابو سالبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت ڈال کر مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں اور کینہ پروروں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تا وقتے کہ وہ اپنا کینہ چھوڑ دے۔ یہ روایت بہقی کی ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔